ارمغان کا یہ کہنا کہ میں پاگل ہوں عدالت میں کیا اسے سزا سے بچا پائے گا، یہ ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے سجاد باجوہ صاحب اور سینئر صحافی جو اس سٹوری کو بہت ان ڈیپتھ کور کر رہے تھے، فہیم صدیقی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے استادوں میں سے ایک ہیں۔ فہیم صاحب آپ کے بہت مشکور وقت کے لیے۔ باجوہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ باجوہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ارمغان جیسا کرمنل عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ہوں، مجھے بیماریاں ہیں دماغی، اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے باپ کے خلاف ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کامران اصغر قریشی پہ ایف آئی آر کاٹی جائے، کیا ارمغان کی سزا سے وہ بچ سکتا ہے اگر وہ یہ ڈرامہ کرے کہ میں پاگل ہوں؟ باجوہ صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اس کے اس طرح کے ڈراموں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں پاگل ہوں، اور یہ اکثر یہ موڈس آف آپرینڈی ہوتی ہے کہ جب اکیوز جو ہے وہ ایک دوسرے کیس پہ ڈالنے کے لیے کہ میرا نہیں ہے، اپنے باپ پہ، بھائی پہ یا کسی اور دوست پہ ڈالنا، یہ ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں، یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ تاکہ کورٹ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ این سی سی آئی نے جب انویسٹیگیشن کر کے اپنا چلان جمع کروا دیا، اس میں ساتھ ایویڈنس جو ہے وہ لف ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی ان باتوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور آپ کی نظر میں کوئی ایسی نظیر بھی نہیں ہے ماضی میں کہ کوئی کرمنل ہو جس نے پاگل پن کی ایکٹنگ کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچوا لیا ہو؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں سارا کا سارا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں، فہیم صدیقی صاحب، آپ کی نظر میں یہ پاگل پن کی ایکٹنگ ارمغان کے کام آئے گی؟ سر دیکھیں، قطعاً کام نہیں آئے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک اپلیکیشن بھی فائل ہوئی تھی اس کی والدہ کی جانب سے کہ اس کا جو ہے وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس کا جو ہے وہ علاج کرایا جائے، لیکن اس اپلیکیشن کو دینے سے پہلے شاید انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا، اور یہ جو کہ کہانی اب ارمغان کو پڑھائی جا رہی ہے جس کے اوپر وہ لیٹر پہ لیٹر لکھ دیتا ہے اور ایسے لیٹر کہ جس کو پڑھ کر بھی ہنسی آتی ہے، اب اس کے مطابق اگر ان کو تھوڑا سا ریکارڈ دیکھ لیتے نا، اور وہ ریکارڈ میں آج آپ کے پروگرام کے سامنے کے ذریعے جو ہے ناظرین کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ جب ارمغان کو ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار کیا تھا تو اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جناح اسپتال لے جا کر وہاں سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ میں اس کا جو ہے وہ طبی اور دماغی معائنہ کرایا گیا تھا، اور یہ 24 اپریل 2025 کو ہوا تھا، اور اس کی جو رپورٹ تھی وہ رپورٹ بہت واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ ارمغان کو کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ آن کرنٹ، میں اسے پڑھ بھی دیتا ہوں کہ جو کیا گیا ہے مینٹل اسٹیٹس ہے جو ایگزامن کیا گیا ہے، نو سگنیفیکینٹ امیڈیٹلی سائکیٹرک ایشو واز آئیڈینٹیفائڈ، یہ لکھ کے دیا گیا ہے آلریڈی۔ میں کیا ورڈ یوز کروں، وہ امریکن کو چونا لگا رہا تھا کال سینٹر چلا کر، وہ جو امریکہ میں جو ٹریڈ مارک کا آفس ہے اس کی ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا کر امریکن کو چونا لگا رہا تھا، جو کرپٹو کرنسی خرید رہا تھا، جو اسلحہ خرید رہا تھا، جو ڈارک ویب یوز کر رہا تھا، وہ آج جو ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کیس کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو جتنے بھی لیٹر وہ لکھ لے، چاہے وہ کورٹ میں کھڑا ہو کے کہہ دے، کورٹ کی جانب سے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ابھی چونکہ کورٹ ماتحت عدالت ہے، ماتحت عدالت سے ججمنٹ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ ارمغان کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو جب یہ اعلیٰ عدالتوں میں اپیل ہوگی تو وہاں پر اس طرح ان چیزوں کو پھر یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب دیکھیں فلاں وقت سے یہ درخواست بھی دی گئی تھی، فلاں وقت سے اس نے لیٹر بھی لکھا تھا۔ یہ پریکٹس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ارمغان کے وکلا کی جانب سے اسے سکھائی جا رہی ہے، اور وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ مجھے ابھی فی الحال تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بالکل ٹھیک، جو اس کی آخری ٹیکٹک ہے اس کو میں اب ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ باجوہ صاحب، پہلے آپ سے، باجوہ صاحب، آخری جو انہوں نے درخواست لگائی ہے عدالت میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ درخواست ہے جس کا ذکر انہوں نے 24/8/2025 کو سماعت کے دوران کیا تھا، اب وہ لکھ کر دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے نانا ہے سردار محمد علی خان، اور ان کی فیملی کے پیچھے نا موساد اور سی آئی اے اور زائنسٹ لابی لگی ہوئی ہے، میرے ماموں کے پیچھے بھی بڑا ٹارچر کیا تھا، ماموں کا نام بھی ارمغان تھا، تو پھر میرے نانا نے جب میرا نام بھی ارمغان رکھا تو وہ میرے پیچھے بھی پڑ گئے۔ یہاں تک بھی کہہ رہا ہے کہ میرے جو جیل کے اندر برابر والی کولی ہے، کولی نمبر 7B، اس کے اندر بھی کوئی موساد کا ایجنٹ ہے جو اس کے اوپر جادو کر رہا ہے اور ایول سکیمز کر رہا ہے، اور یہ بھی
ایک عجیب سی بات ہے اس لیٹسٹ اپڈیٹ میں کہ اب ارمغان اپنے باپ کا دشمن بن گیا ہے. وہ اس خط میں بتا رہا ہے کہ اس نے میری ماں کو کڈنیپ کر کے شادی کی, 2 سال اس پہ ٹارچر کیا. کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹی جائے, میرے چاچا جو پولیس میں سی آئی اے والے ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹی جائے, انہوں نے پلاننگ کر کے میرے گھر پہ ریڈ کی ہے. کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں کہ آج ارمغان اپنے باپ کا ایسا دشمن بن گیا کہ اس پہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے کامی قریشی کے اوپر موساد اور سی آئی اے کا نام لینا چاہ رہا ہے, اور بڑی باتیں بڑے بڑے لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ ریاکشن دے اور یہ کیس ہائپ اپ پکڑ لے؟ باجوہ صاحب دیکھیں, اس کی ایسا کوئی کورٹ میں ویلیو کوئی نہیں ہے. اگر اس کو کوئی اس طرح کی واقعی شکوک ہیں تو وہ تو کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو لکھے تاکہ وہ ایک سیکرٹ انکوائری کر لیں اس پہ کہ اس کا کیا ہے, اس کے جو کوئی وزن ہے اس بات میں نہیں. دوسری بات جو ہے کہ یہ جو باپ کو, بہنوئی کو, چچا ماما کو جو کر رہا ہے اس کا مقصد تو صرف ایک سمپتی گین کرنا ہے کہ اچھا ایک میڈیا, وہ بھی میڈیا میں, کہ میڈیا میں ایک ہائپ کھڑی کر دیں. تو کوڈ اگر اس طرح خطوط پہ نہیں ہے, اگر اس کو واقعی ہے تو پھر وکیل جو ہے یہ ساری ریڈ پٹیشن میں یا اس کے جو لیگل اس کی ہے موشن ہے اس میں جا کے سبمٹ کرے جس میں جھوٹ بولنے پہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ لیٹر کتابت کا تو کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے کوئی بھی. لیکن جھوٹ بولنے پہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں وہ تو اس طرح کی ایمبیگوسی ایک ایپلیکیشن ہے جس میں کوئی سر نہ پاؤں ہے, اس کے کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک وہ اس کے لیے ایموشنل ایک چیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, باقی اس میں کوئی سچ کوئی ریزن نظر نہیں آتی, کوئی بھی کوئی وزن ہے ہی نہیں. فہیم صاحب, کامران اصغر قریشی ڈیفینس کلیفٹن کراچی کا ٹاپ کا ڈیلر, ڈرگز کا ڈیلر رہ چکا. 10-12 سال اس نے یہاں منشیات بیچے, کوئی اسے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ڈال پایا. اب بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس بنایا گیا اس کے اوپر اس میں آئس اور غیر قانونی اسلحہ تھا, اور اب اس کا بیٹا اس کے خلاف ہو گیا, کہہ رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں کو کڈنیپ کر کے شادی کرنے والا, ٹارچر کرنے والا, وہ بھی ایجنٹ ہے موساد کا. آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ اس کے پیچھے ہوگی کہ ارمغان کامران قریشی کا دشمن بن گیا؟ دیکھیں سمپل ہے کہ یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے جس سے جو ہے وہ ایک تو کیس کو ہائپ میں لے اور وہ باتیں میڈیا میں ہونا شروع ہو جائیں, عام لوگوں میں ہونا شروع ہو جائیں, جس سے اس کو جو ہے اس طرح کی ہمدردی حاصل ہو سکے. یا دیکھو باپ بھی اس کے خلاف ہو گیا یا وہ باپ کے خلاف ہو گیا, یہ باتیں, اس میں سے بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو اب دنیا جانتی ہے کہ کامران قریشی اور اس کی والدہ کے درمیان جو وہ سپریشن ہوئی ہوئی تھی. پر یہ اعتراف پہلی بار ہوا ہے کہ میری ماں کو اس نے بھگا کے شادی کی تھی, کڈنیپ ایبڈکٹ کر کے شادی کی تھی اور پھر ٹارچر بھی کیا, یہ انکشاف تو پہلی بار ہوا. دیکھیں ایبڈکٹ کی حد تک تو نہیں, لیکن یہ بات ضرور میرے علم میں ہے کہ دونوں کی پسند کی شادی تھی اور وہ گھر کے بھاگ کے کامران سے شادی کی تھی. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہونا اس کیس میں. کامران کی اپنی زندگی تھی وہ گزر گئی, کامران ابھی بھی بچ نہیں رہا. کامران کے خلاف جو اس وقت اسلحہ ایکٹ کا مقدمہ جو ارمغان کے خلاف ہے, جس میں اسلحہ اس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, وہ اسلحہ کہاں سے خریدا گیا تھا؟ پشاور سے خریدا گیا تھا. کس نے خریدا تھا؟ کامران قریشی نے خریدا تھا. کامران قریشی نے خریدنے سے پہلے اس اسلحے کو وہاں پر ٹیسٹ کیا تھا, اس سے اس کی ویڈیو بنائی تھی, وہ ویڈیو اس نے ارمغان کو بھیجی تھی. وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ پر آ چکی ہیں, اور اب کامران جو ہے وہ ایک طرح سے ارمغان کے خلاف جو کیس ہے اس میں نہ صرف شریک ملزم ہے, اور اگر اس کو اب یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے ارمغان کو بھی, اور ارمغان کے پیچھے جو بھی لوگ اگر کوئی ہیں جو اس طرح کی چیزیں اس سے کرا رہے ہیں ان کو, کہ کہیں کل ارمغان جو ہے وہ کامران جو ہے کہیں اس کے خلاف کوئی گواہ کے طور پر نہ سامنے آ جائے. تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ بالکل اب ایک لائن کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ فائدہ کوئی نہیں ہونا. چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ساری چیزوں کے ثبوت موجود ہیں, شواہد موجود ہیں. ایک شخص جو ہے اس کی CCTV فوٹیج سامنے آ چکی ہیں. اگر وہ اتنا ہی ذہنی طور پر بیمار تھا تو جس وقت جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کو جو زوما کے اوپر وہ تشدد کر رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ CCTV کیمراز کیوں بند کر دیے تھے؟ وہ یہاں سے لے کر نکلتا ہے, باڈی لے جا کر جو ہے وہ دریجی میں لے جا کر جلا دیتا ہے, وہاں سے واپس آ جاتا ہے. وہ جو سارے اس کے ٹریول ہے وہ سب سامنے آ چکا ہے کہ کہاں کہاں اس نے ذہانت کا استعمال کیا ہے, اپنی چالاکی کا استعمال کیا ہے. اس طرح سے آنے کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے. معاملے کو ٹرن دینے کے لیے, کڈنیپنگ فار رینسم بنانے کے لیے اس کی والدہ کو جو ہے وہ فیک نمبر سے کال کر کے اس سے تاوان مانگتا رہا ہے. یہ سب کچھ ذہنی بیمار نہیں کرتا کہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت سوچ سمجھ کے ہوتا رہا. پھر جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جو شخص ایک بڑا کال سینٹر چلا رہا تھا جس سے اس نے کروڑوں نہیں اربوں روپے بنائے ہیں, ان کی جو ہے فہیم بھائی وہ اربوں روپے کہاں گئے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ان اربوں روپے کی بدولت ہی بڑا VIP پروٹوکول بھی مل رہا ہے جیل کے اندر. کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ پیسہ جو ہے وہ کرپٹو میں لگا ہوا ہے اور اس پیسے کو صرف ارمغان ہی یوز کر سکتا ہے, اور جب بھی وہ اسے یوز کرنا چاہے گا وہ اسے کرے گا. اور ابھی بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسے ایک VIP پروٹوکول جو ہے وہ جیل میں حاصل ہے,
اور اس کے لیے جیل میں جو پیکیجز ہوتے ہیں اس میں سے ایک پیکیج جو ہے وہ ارمغان نے بھی لے رکھا ہے، جس میں وہ بہت مزے کی زندگی اس وقت گزار رہا ہے.